نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ هو الاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ 101 آیا تک کر لیا تھا. سو نو وی گونا اسٹارٹ فرام آیا نمبر 102. تو میں جو ہے وہ پہلی آیا کی تلاوت کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهم ويفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ کافی لمبی آیا ہے 102 اور ہم اس وقت 102 اور 103 دونوں کا ترجمہ پڑھیں گے. اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جیسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے تو یہ کفر نہ کیا بلکہ یہ کفر شیاطینوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پہ جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر. پھر لوگ ان سے سیکھتے جس سے مرد اور عورت میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے اور بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لیے آنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے تئیں فروخت کر رہے ہیں. کاش کہ یہ جانتے ہوتے. اب آیا 103. اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. اب یہ جو پوری لمبی سورہ جو ہے وہ اس کے اندر آیا جو ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر کیا ہے. ہم اب بنی اسرائیل کی ڈیٹیل پڑھ رہے تھے. ہم نے پہلے سارا پڑھا کہ بنی اسرائیل سب سے پہلے تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا, پھر ہم نے بنی اسرائیل پڑھا. بنی اسرائیل کا پہلے ہم نے وہ والا سارا پارٹ پڑھا جس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل جو تھے وہ کیسے فرعون سے ان کو نجات ملی, پھر وہ جا کے ڈیزرٹ سنائے میں رہے اور پھر آگے یروشلم میں پہنچے اور اس سارے عرصے میں وہ کس طرح نافرمانیاں اور ناشکریاں کرتے رہے. وہ سارا ہم نے پڑھنے کے بعد لاسٹ ٹائم ہم نے یہ سب پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کیسے معاملات تھے, کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے, کیسے ان کے پاس نشانیاں تھیں کہ کس طرح کلیئر نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھیں اور پھر بھی حضور پاک کا انکار کرتے تھے. اور وہ سب چیزیں ہم نے سارے انسیڈنٹس تھے وہ سارے ہم نے وہ جو تھے گو تھرو ہوئے تھے. اب یہاں پر جو ذکر ہے آج جو ہم پڑھیں گے نا اس میں یہ لاسٹ والا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ یہودیوں کا ذکر ہے آئے گا. اور اس سے آگے ہم تھوڑے سے نصرانی جو ہیں کہ ان کا نصارہ کا جو ہے کہ وہ نصارہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, کچھ آیتیں اس کے اوپر ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر آ جائے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورہ بقرہ میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا ہوگا ایک امتحان, پھر یہ کہ ہم بیچ کی امت ہیں, کعبہ کی ڈائریکشن چینج ہوگی اور پھر ہم آگے ہماری شریعت آئے گی.
تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو سارا قصہ ہے، اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ کس طرح ہے۔ یہ ظاہری بات ہے جادو کے اوپر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ انکلائن تھے جادو سیکھنے سے، تو ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ جادو وغیرہ نہیں سیکھنا چاہیے، شرک ہے۔ بہرحال تو یہ کس طرح انکلائنڈ ہوئے جادو کے لیے، تو اس کا یہ ہے کہ جب یہ لوگ یہ جو قصہ ہے نا، یہ اس وقت کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ دی تھی بڑی مطلب کنگڈم ان کی پھیلی بھی بہت نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہولڈ دیا تھا، بہت سی چیزوں کے اوپر قدرت دی تھی، جن کے اندر ایک تو یہ ہے کہ وہ ہوا ان کے قابو میں تھی، وہ ہوا کو جو آرڈر دیتے تھے وہ پورا کرتی تھی۔ تو اسی طرح پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی تھیں، وہ ان کو سمجھ میں آتی تھیں، پھر جنوں پہ بھی ان کو حکومت دی تھی۔ تو یہ جو وقت تھا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کیونکہ وہ انسانوں کے بھی تھے، جو پروفٹ اور جن بھی تھے ان کے انڈر کنٹرول، تو بیسیکلی انسانوں اور جنوں کی کچھ وہاں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انٹریکشن بھی تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے حکم لگاتے تھے، تو یہ جو فلائنگ کارپٹ کا بھی ہمارے یہاں پر ہے نا کہ فلائنگ کارپٹ بتاتے تھے، تو حضرت سلیمان کا بھی ایسے کہ اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے اور ان کا تخت اڑا کے لے جاتی تھی، تو اسی سے یہ جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ اس وقت حضرت سلیمان کو یہ جو یہودی ہیں یہ سب جو ہے نا کنگ سلیمان کہتے ہیں، تو یہ تو ان کو پروفٹ نہیں مانتے یہودی جو ہے۔ تو جب یہودی حیران ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یہ حضرت سلیمان از اے پروفٹ، اور اس پہ یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو ہے سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بیکاز یہ لوگ جادو کرتے تھے تو کہتے تھے سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ جادوگر ہیں، یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ پروفٹ ہیں یا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزے دیے، تو ان کو کہتے تھے یہ جادوگر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کیا ہے کہ وہ انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا تھوڑا سا یہ ہے سارے میں کہ داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جو زمانہ تھا نا، ان کو کنگ سلیمان اور کنگ ڈیوڈ کہتے ہیں، تو یہ یہودیوں کی جو ہے نا بالکل پیک کا زمانہ تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 300 ایئرس کے بعد جو تھے نا یہ آئے تھے۔ تو وہاں پر پھر یہ ہوا کہ جب ان کے بعد نا یہ ہوا کہ یہ جو بیبلون کا یہاں پر ذکر ہے نا کہ ہاروت اور ماروت بابل کے دو جو تھے یہ فرشتے تھے، یہ جو ذکر ہے یہ بیسیکلی بابل جو ہے یہ بیبلون ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے نا یہ ان کا زوال آ گیا تھا۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں عروج تھا اور پھر اس کے بعد ان کا زوال آیا تھا، اور اس وقت پھر یہ کیا ہوا تھا، ان کو جو تو وہاں کا بادشاہ تھا نا بیبلون کا، اس کو اردو میں تو کہتے ہیں بخت نظر اور انگلش میں نیبوت نظر کہتے ہیں۔ یہ 580 BC میں آیا تھا، اور اس نے پھر آ کے وہاں پہ جو تھے نا یہودیوں پہ اٹیک کیا، اور سارے یہودیوں کو اس نے جو ہے وہ بہت سو کو قتل کر دیا تھا، اور پھر بہت سو کو وہ ساتھ جو ہے نا لے کے چلا گیا تھا جنگی قیدیوں کے طور پہ۔ تو اس نے ان کو بہت سو غلام بنا لیا تھا۔ اب جب یہ بیبلون میں اس وقت رہتے تھے تو ظاہری بات ہے ان کے غلام تھے، تو یہ غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس صورت میں انہوں نے کہا کیا کریں کیا کریں، تو ان کو کچھ بن نہیں پڑا، تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اپنی شریعت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرتے، ان کی بجائے انہوں نے دوسرے رستوں پہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے جادو ٹونے کے ذریعے سے یہاں سے ہم کسی طرح نجات حاصل کر لیں۔ تو یہ ایک سبق ہے کہ جتنی بھی مشکل ہمارے پاس زندگی میں پڑ جائے، کتنا بھی ہارڈ شپ ہمارے پاس آ جائے، جو بھی ڈیفیکلٹی ہماری لائف میں آئے، ہم سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھائیں کہ ہم سے کوئی اور جو ہے وہ ہمیں اس کا حل دے سکتا ہے، یا اس قسم کے کئی دفعہ انسان اتنا ڈپریس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں جو اس قسم کے ہاتھ دکھانے والے ہیں، جادو ٹونے کرنے والے ہیں، شاید ان سے کچھ ہو جائے۔ تو یہ کفر ہے، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے چیز، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا چاہیے، اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ آزمائش ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی ہمارے ایگزام کا ایکچوئل ٹائم ہے۔ اچھا بیبلون میں نا جو ہے نا وہ اس وقت بہت یہ ہب تھا سویلائزیشن کا، جس وقت یہ اسرائیلیوں کو قیدی بنا کے لائے ہیں، اور ایون یہ جو اینشینٹ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ ہے نا، یا نے شاید پڑھا ہو، ایک تو یہ آج کل کے زمانے کے ہیں، تو اس میں تھے، اس میں وہ ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون، وہ انہی کے ہیں، وہ ونڈرز آف دا ورلڈ میں جو آتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے وہ جو انہوں نے بنائے تھے ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون، یہ ٹیکنالوجیکلی بھی بڑے ایڈوانس تھے۔ اب اتنے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہونے کے باوجود یہ جادو ٹونے میں پھر بھی یہ جو لوگ جو تھے نا یہ سارے پڑے ہوئے تھے وہاں کے لوگ، تو ان سے پھر ان لوگوں نے کوشش کی بنی اسرائیل نے کہ ہم ان سے جادو سیکھ سکیں۔ اب جب یہ اس طرح جادو سیکھنے کے اس پہ آئے نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، اور اس آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کے پاس جو تھے وہ 2 فرشتے ہاروت و ماروت جو تھے وہ بھیجے،
اور بیسیکلی وہ جو فرشتے ہیں نا یہ انسان کے روپ میں آتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت جو ہے نا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی جو تھے نا فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے تھے، اور اس وقت انہوں نے ان کا ٹیسٹ لیا تھا. تو اسی طرح یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو تھے وہ فرشتے بھیجے، اور پھر ان کے ٹیسٹ کے لیے کہ دیکھوں کہ اس آزمائش میں یہ مجھے یاد کرتے ہیں کہ نہیں، کیا مجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں، کیا ان کے اوپر کسی بات کا کچھ اثر ہوا ہے. دیکھیں نا جب انسان پہلے تو ان کا عروج تھا، پھر ان کا زوال آیا. جب زوال آتا ہے، دیکھیں نا کوئی بھی مشکل ہمارے پہ آتی ہے تو ہم نیچرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، نیچرلی ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ یہ مشکل میں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں یاد کیا، تو اس لیے ان کی آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ فرشتے بھیجے. اور یہ بہت جو ہے اس کے اوپر بحث ہے کہ وہ فرشتے کیا جادو سکھاتے تھے یا نہیں اور کس طرح. تو یہ جادو جو جب وہ سکھاتے تھے ان کو تو وہ بیسیکلی ایک آزمائش تھی، اور وہ کرنے سے پہلے یہ ان کو بتاتے تھے کہ جو علم ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یا یہ اس پہ کلیئر کرتے تھے کہ یہ جو چیز ہے یہ مت سیکھو، اور جو ہے اس سے تنبیہ کرتے تھے کہ یہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں. اور لیکن وہ ان سب بتانے کے جس کو بھی وہ کہتے تھے یہ کفر نہ کرو کیونکہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش کے طور پر ہیں، بالکل کلیئر کرتے تھے. لیکن پھر بھی یہ لوگ جو تھے وہ اس بات کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے، اور جادو جو تھا وہ سیکھنا چاہتے تھے. اور پھر سیکھ کے پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں کیا جادو سے کرتے ہیں یہ لوگ، عموماً مرد اور عورت میں جدائی ڈالتے ہیں. اور اللہ کی جو ہے وہ، لیکن یہ اس قرآن پاک میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اصل وہ بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ وہ لوگ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، یعنی کہ ایسی چیز سیکھ رہے ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، نفع نہیں. جیسے فتنہ ہوتا ہے نا، فتنہ ایسی چیز کو فتنہ کہتے ہیں جس سے مطلب فائدہ بھی کوئی اٹھا سکتا ہے اور نقصان بھی. جیسے اولاد کو فتنہ کہا ہے قرآن پاک میں، مال کو فتنہ کہا ہے. تو اسی طرح یہ چیز انہوں نے کہی ہے کہ جادو سے تو جو ہو تم نقصان اٹھانے کے بجائے، نفع اٹھانے کی بجائے یہ تمہارے لیے نقصان کرے گا. اچھا، جادو کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک صرف اور ایک عطف. صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ایک اس انسان میں آ جاتی ہے. جیسے اگر میاں بیوی کے بیچ میں ہے تو وہ شوہر جو ہے بلا وجہ اس کو ریولجن ہو جائے گی بیوی سے، ہر بات پہ چڑے گا اور ہر بات پہ اوور جو ہے نا اس سے ریپلشن اس کو ہو جائے گی، ہر بات اس کی بری لگے گی. اور عطف میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیوانوں جیسی محبت ہو جاتی ہے، اتنی محبت یعنی کہ اوور لو اور اوور ریپلشن. اوور لو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس یہ ہمارے سامنے ہی رہے اور جائے نہ کہیں، اور اس طرح کی چیز نا. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہ چاہیں تو کسی پہ جادو نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، انہوں نے جادو کر دیا تھا ان کے اوپر. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جب پتا چلا کہ ان کا بھی کہتے ہیں کہ وہ ازواجی تعلق نہیں قائم کر پا رہے تھے، تو پھر اس لیے پتا چلا، پھر انہوں نے اسی طرح وہ 11 گرہیں تھیں وہ کھولی اور ہر دفعہ وہ کل پڑھتے تھے. تو ہمیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا جادو کا حل، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کل پڑھنے، معوذتین پڑھنے دونوں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اس سے پھر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا. ہم نے یہ دل میں ایمان رکھنا ہے کہ ایسے جادو ہم پڑھیں گے معوذتین تو ہمیں کچھ چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ دیکھیں صبح فجر اور مغرب کے وقت 3 دفعہ کل آپ نے یہ جو ہے نا تینوں کل پڑھنے ہیں، کل اعوذ برب الناس، ناس، فلق اور کل هو اللہ احد. فجر اور مغرب میں 3 دفعہ پڑھنے ہیں، اور باقی ہر نماز میں 1 دفعہ پڑھنے ہیں. تو یہ ضرور پڑھا کریں، یہ جو ہمارے صبح اور شام کے اذکار ہیں تو ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم یہ پڑھیں. اور ویسے بھی شیطان بھی اس سے دور رہتا ہے. تو اب یہ تو تھا سارا معاملہ کہ وہ جناب فرشتے آئے تھے اور ان کی آزمائش ہوئی، اور وہ اس آزمائش میں بھی فیل ہو گئے کیونکہ انہوں نے پھر جادو سیکھا ان کے بتانے کے باوجود. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے اس وقت تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر اس وقت ہی ایماندار بن جاتے نا، پھر بھی میں انہیں بے شمار ثواب دیتا اور ان کے تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا. لیکن انہوں نے وہ روش نہیں اختیار کی، اور پھر وہی ہوا جو بنی اسرائیل ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ایک اور ان کی ہمیں ایک چیز اس کے اندر آگے اگلی آیا میں بتائی ہے، ایک اور ان کی بات کہ یہ کیسے باتوں کو پھیرتے تھے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ آیا نمبر 100 اینڈ میں آپ کو پڑھ رہی ہوں 4 اور 5. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا کہ رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا بلکہ کیا کہو، انظرنا
واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور تو دیکھتے رہو اور سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا مشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں، نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے کے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ ولا يختص برحمتي من يشاء والله ذو الفضل العظیم، اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت اور خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ بڑا فضل دینے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ آیات ہمیں بتائی ہیں کہ لا تقولوا رائنا، یہ اے ایمان والو رائنا نہ کہو۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جایا کرتے تھے تو یہ لوگ جو تھے نا، کیونکہ ان کے دلوں میں تو چور تھا، یہ تو صرف وہاں پر مخبری کرنے جاتے تھے، تو یہ جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہوتے تھے، پریچنگ کرتے تھے، تو یہ کئی دفعہ جو تھے اونچی آواز میں کہتے تھے رائنا، اور رائنا کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ یہ اس کے ڈفرنٹ برے برے سے مطلب ہیں جو آتے ہیں اس سے، جو ہے نا مراد یہ کہ یہ رعونت اور سرکشی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یا کئی دفعہ اس کے اندر اس کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی آیا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی مطلب یا بے وقوف انسان یا کچھ اس طرح، ہمیں جسے کہتے ہیں نا ریپیٹ کر دو بے وقوف کر کے نا، کہ یہ مطلب ان کی توہین کے لیے استعمال جیسے ہوتا ہے یہ ورڈ، تو یہ ورڈ رائنا ہوتا تو رائنا کہہ کے بولتے تھے، رائنا نہیں کہتے تھے۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ جی ایکسکیوز می ذرا دوہرا دیجئے گا، تو یہ کہنے کے بجائے کہتے تھے رائنا، تو جس میں یہ ان کی تھوڑی سی تذلیل کا ورڈ شامل ہوتا ہے، اس کا مطلب ڈفرنٹ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کوئی بھی رائی نہ کہے ہی نہ، کیونکہ مسلمان بھی کئی دفعہ رائی نہ کہتے تھے نا، اگر پیچھے جو بیٹھے ہوتے تھے اگر آواز نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کی بجائے انظرنا کہو تم، تاکہ انظرنا میں کوئی یہ وہ جو ہے چینج نہ کر سکیں، جیسے ہم ایکسکیوز می کہتے ہیں نا کہ ایکسکیوز می ہمیں سمجھ نہیں آئی بات تو ذرا پلیز بتائیے گا، تو اس چیز کو جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیا نازل کی، تو ان کی شرارت ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فوراً قرآن پاک میں جو ہے وہ اس کا ذکر کر دیا، اور وہ بھی ظاہری بات ہے الرٹ ہوئے ہوں گے کہ ان کو کیسے یہ پتہ چلا کہ ہم لوگ جو ہیں یہ چینج کر کے بولتے ہیں، تو دیکھیں نا یہ بھی تو ایک نشانی ہے کہ کیسے وہ الفاظ ان کو پتہ چل گئے۔ بہرحال کچھ علماء نے جو ہے نا جب اس کی تفسیر کی ہے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسی کوئی بھی چیز نہ کریں جو مشابہت رکھتی ہو کافروں سے، اور ابن کثیر کی ڈیٹیل میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کافروں کی صورت نہ بنائیں، کافروں جیسا لباس نہ پہنیں، کافروں کی لباس زبان میں مشابہت سے بچیں، کہ ہر ایسی چیز سے بچیں جو ان سے ہمیں ریلیٹ کرے یا مشابہت کرے۔ جیسے جیسے انسان کا تقویٰ بڑھتا رہتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے، تو وہ اس چیز کو جتنا آگے لے جا سکتا ہے، وہ جتنا لے کے جائے گا تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب جو ہے ملے گا۔ جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو یہ بھی احادیث میں ہے کہ یہ لوگ السلام علیکم کے بجائے کہتے تھے السلام علیکم۔ اچھا کئی دفعہ ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، بچوں سے پیار سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، ایسے کر دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ ساما کے مطلب جو ہوتے ہیں نا وہ موت کے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو یہ حدیث میں یہ آیا کہ جب یہ تمہیں السلام علیکم کہتے ہیں نا تو تم ان کے جواب میں کہا کرو وعلیکم، یعنی کہ تم پر بھی ہو، جیسے ہمیں کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے پہ موت ہو تو پھر تم پر بھی ہو، وعلیکم کہہ دیا کرو۔ تو اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ بھی پیار میں ہمیں السلام علیکم کہنا چاہیے۔ کئی دفعہ لوگ ایک دوسرے کو بھی السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، السلام علیکم پورا کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جی ہو گئی بات۔ اب آگے ہم چلتے ہیں آیا نمبر 106 اور 107۔ اچھا جی، اب یہاں پر کچھ آیات جو ہم آگے پڑھیں گے نا، دے آر ویری سیلف ایکسپلینیٹری، بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اس میں لمبی لمبی جو ہے ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں بھی ہے، تو اس لیے میں تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کروں گی۔ یہ ہے مَا نَنسَخُ مِنْ آیَاتِ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، جب آیت کو ہم منسوخ کر دیں اس سے بہتر یا اس جیسی لاتے ہیں، تو کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کیا تمہیں علم نہیں کہ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی و مددگار نہیں ہے۔ اب یہ اس طرح کی بات ہے کہ
قرآن پاک میں کچھ حکم آتے تھے تو وہ پھر جو ہے وہ ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ اب یہ منسوخ ہو گئے ہیں اور اب نیا حکم آئے گا. جیسے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے زمانے میں جو تھے، جو صبح 2 بچے پیدا ہوتے تھے اور 2 بچے شام کو پیدا ہوتے تھے. صبح ایک لڑکا لڑکی، شام کو ایک لڑکا لڑکی. تو صبح والے لڑکی کی شادی شام والے لڑکے سے ہوتی تھی اور شام والے لڑکے کی شادی صبح والی لڑکی سے. ایسے کرس کراس ہوتا تھا. تو بیسیکلی تو بہن بھائی تھے. اس زمانے میں یہ صرف حضرت آدم کے اس وقت جب پاپولیشن بڑھانی تھی، صرف اس وقت تک یہ حکم تھا. اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری حکمت ہے، ہماری قدرت ہے، ہم جس حکم کو دیں اور پھر اس کے بعد اس کو چینج کر دیں. تو یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے، مطلب شروع میں بھی ایسے تھا. یہ جو ہے نا ما ننسخو، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ننسخو کے مطلب ہے بدل جانے کے. اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مٹنے کے، یعنی مٹ گئے. اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ بھلا دینے کے مالک ہیں، کہ اس کو بس بالکل بھول جاؤ جو پہلے ہم نے تمہیں جو ہے وہ آیت دی. اچھا جی، تو اس میں یہ ہے کہ مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور بیت اللہ دیکھیں بالکل پاس تھا، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا تو اس وقت وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور یہودی جو تھے وہ اس بات سے بڑے خوش ہوتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس وقت یہاں پر اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ تم بیت اللہ کی طرف بھی توجہ دو. ٹھیک ہے، اگلی آیات میں ہمیں آگے یہ مکمل اس حکم کا منسوخ ہو جائے گا اور ہمیں پھر یہ حکم آ جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب تم نے بیت المقدس کی طرف نہیں، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنی ہے. لیکن یہاں پر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ اب تم بیت اللہ کی طرف بھی توجہ دو. آگے چلتے ہیں آیا نمبر 108. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر والایمان فقد ضل سواء السبیل. کیا تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر کے بدلے والی سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. اب یہ کثرت سوال کی جو حجت بازی ہے نا، اس کے بارے میں کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کثرت سے سوال نہیں کرنے چاہیے. اس کو جو ہے نا یہ منع کیا گیا. کئی دفعہ بہت ہی مین میخ نکال کے بہت زیادہ سوال کرتے تھے، تو وہ اس سے منع کیا گیا کہ اتنی ہر چیز کی مین میخ نہیں نکالنی چاہیے، چیز کے اندر بہت زیادہ نہیں گھسنا چاہیے. ایک جب حکم آ گیا بس اس کو سمجھو اور آگے چلو. اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے وہ بچڑے کا لیے کرتے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے، کہ اتنے سوال پوچھے کہ بچڑا کیسا ہو، کس طرح کا ہو، کیا رنگ ہو، اس کی کیسی چیزیں ہوں، تو پھر کتنی ڈیفیکلٹی ان کو ہوئی. تو یہ کثرت سوال کی عادت بھی بری ہے. اس کا مثال ایسے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جب حج کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ حج اب تم سب پہ فرض کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے اس طرح فرض نہیں ہوگا، انہوں نے کہا فرض کر دیا گیا. تو ان میں سے کچھ صحابہ نے پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہر سال فرض ہے. تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس بات کو برا منایا کہ بس جتنا میں نے کہہ دیا فرض یہ کافی تھا، کیونکہ اگر میں کہیں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتی. تو اس لیے یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اتنے کوسچنز نہ کریں. کئی دفعہ زیادہ کوسچنز جو ہیں وہ پھر ہمارے لیے مشکل کا سبب بنتے ہیں. جیسے جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں نا کہ جی یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ ضرورت سے زیادہ کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کے بارے میں اگر آپ بہت زیادہ انکویزیٹو ہوں گے بھی حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جو پتہ چل گیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کھانے کی چیزیں یہ حرام ہے باقی سب حلال ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں جو حکم آ گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو پھر یہی چیزیں حلال ہیں، تو پھر اس کے علاوہ باقی سب حرام ہیں. اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں. اے اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تم پر ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. تو یہ اب مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اہل کتاب کو یہ کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا یہاں پر حق جاننے کے باوجود صرف حسد کی بنا پر ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. اور یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ وہ حق جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن اپنی جلسی میں کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، وہ جو ہے حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے تھے ہمارے میں سے نبی آئیں، اس بنا پہ تمہیں حق سے ہٹاتے ہیں.
تو تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے بحث مباحثہ اور اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس اپنا کرنے کا کام کرو. جو کیا ہے، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو بھی تم بھلائی لے کر اپنے لیے آؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. تو ان کی بات کانوں بڑی باتیں مت سنو، اور بس اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور ان کو یاد رکھو، کیونکہ یہی اعمال تمہارے کام آنے ہیں. اچھا جی، اگلی آیا آ گئی 111 and 12 and 13. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں. ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو. بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن فلاح اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، جو بھی اپنے تئیں خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اور اس میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر ہیں پر نہیں ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں ہیں، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اسی طرح ان ہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دے گا. اب یہ بات ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ نصرانیوں کا حکم شروع ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تھوڑا سا بنی اسرائیل کا لاسٹ پارٹ پڑھیں گے. کچھ اور چیزیں جس میں یہ جادو شامل تھا اور یہ رائنا والی بات شامل تھی کہ یہ بولتے ہوئے یوں بولتے تھے. تو اور اب یہ تھوڑا سا نصرانیوں کا بھی اس کے اندر آ گیا ہے کہ جو تھے نصارہ، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ان کا یہ غرور یہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صرف یہودی کہتے تھے صرف ہم جنت میں جائیں گے، اور وہ نصرانی کہتے تھے صرف ہم جنت میں جائیں گے. یعنی کرسچن اور یہ جو جوز ہیں، یہ دونوں آپس میں کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ سے محبوب، یہود کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب قوم ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے. اور پھر یہ کیا کہتے تھے، یہ کہتے تھے ہم اللہ کی اولاد ہیں. سورہ مائدہ میں بھی اس کا یہ قول ہے کہ وہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں اور اس کے محبوب ہیں، کرسچنز کہتے ہیں. تو اس کے جواب میں پھر قرآن پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن کا یہ جو تمہیں جو ہے نا، یہ تم اپنی ہی وہ سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو پڑھتے ہو تم، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگ ہو، اور تم اس طرح ایسی بات کر رہے ہو جو بے علم لوگ کرتے ہیں. تو تم قیامت کے دن پھر اس اختلاف کا فیصلہ نا کہ کون اللہ کے قریب ہے، یہ تو قیامت کے دن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے کہ کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے. اور وہ پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو سنت کے مطابق کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، نمازوں میں سستی نہیں کرے گا، تو وہ پھر کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب یہ آگے پھر انہی کا ذکر آگے چل رہا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا من اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں. اب اس سے مراد بھی جو ہے نا وہ نصارہ ہیں، اور یہودیوں کا بھی مقافات ابل بتایا کہ یہ نصارہ تھے نا، یہ بیت المقدس کی جو تھی نا مسجد، اس کا احترام نہیں کرتے تھے نا، تو وہاں پر یہ اس میں رہتے تھے. ان کی آپس میں لڑائی تھی نا، تو وہ یہ یہودی کہتے تھے بیت المقدس میں جا کے وہاں پر ایسے کام کرتے تھے کہ یہ کچھ کبھی اس کو گندا کر دیا، کچھ پلیت کر دیا تاکہ نماز نہ یہ پڑھ سکیں، کچھ وہاں پر جو ہے فساد پھیلایا، اس طرح کا کام کیا. تو اور یہ جو تھے اب جو یہودی ہیں، وہ دشمنی میں کیا ان کا کیا تھا کہ یہ تو انبیاء کو ہی قتل کر دیا کرتے تھے. کتنے انبیاء انہوں نے قتل کیے، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کر ڈالا تھا. تو اس لیے جو ہے نا یہ روکتے تھے نا کہ یہ نہ کریں عبادت. اب اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہے کہ جب حدیبیہ کا سال تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آیا تھا کہ ہم یہ مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں.
تو یہ سارے مسلمانوں کو لے کر گئے، اور جب یہ وہاں پر پہنچے مکہ کے پاس، تو یہ مکہ کے مشرکین جو تھے نا، یہ تو مطلب اس بات میں بہت پکے تھے کہ کسی کو حج پہ آنے سے تو کبھی نہیں روکتے تھے، کیونکہ یہاں اس زمانے میں بھی وہ حج ہوتا تھا، تو جو بھی خانہ کعبہ آتا تھا ان کا تو ظاہری بات ہے معاش بھی وہاں سے تھا، تو کسی کو کبھی بھی نہیں روکا گیا، اور وہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنے دیا اس سال، انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ حج نہیں، آپ یہاں عمرہ کرنے نہیں آ سکتے، روک دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے لوگ۔ اب سوچے ان کے دل میں کیا ہوگا، سب دل میں خوشی لے کر آئے کہ ہم جائیں گے، ہم عمرہ کریں گے، مینٹلی پریپیئر ہوئے، قافلہ بنا پہنچے، اور انہوں نے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا۔ کتنی مشکل بات ہوئی ہوگی، کتنے فرسٹریٹ ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے کتنا ان کو ہوا ہوگا، یا اللہ ہم اتنے دل سے آئے تھے، ہم تو یہ کرنا چاہ رہے تھے، تو کیسے اینڈ ٹائم پہ ہمیں منع کر دیا گیا اور یہ ہو گیا، تو کتنے نا امید ہوں گے، دکھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت دکھی تھے۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ صلح حدیبیہ ہوا، حدیبیہ کی وہ شرطیں آئیں، وہ جو تھے نا کچھ لوگ آئے وہاں سے مشرکین مکہ سے، اور انہوں نے پھر ایک شرطیں دی، اور ان شرطوں میں یہ لکھا تھا کہ یہ بہت ڈیٹیل صلح حدیبیہ کی نا آگے بھی قرآن میں آئے گی، تو میں صرف اس لیے صرف اس کو ٹچ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا سمجھ میں آئے۔ تو وہ صلح حدیبیہ کی جب یہ شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تم لوگ واپس چلے جاؤ گے اور پھر اگلے سال آؤ گے، اور باقی ساری جو ڈیٹیل میں حدیبیہ کی شرائط ہیں وہ ہم بتائیں گے، اور پھر بتائیں گے اس میں سے کیا کیا فوائد نکلے تھے۔ تو بہرحال اس سال پہ مسلمان واپس چلے گئے، تو یہ اس کا بھی مطلب یہ یہاں پر وہ مثال بھی فٹ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آنے نہیں دیتے تھے نا، کہ مسجدوں میں جو آنے نہیں دے رہے، نمازیں نہیں پڑھنے دے رہے، تو ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ اللہ سے خوف نہیں کھاتے، اور ان کے لیے پھر دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی چیز کو کرنے سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مشرق و مغرب والی، وہ آیا آ گئی جس میں یہ منسوخ ہو گیا تھا قبلہ کو، میں پڑھ دیتی ہوں، آیا نمبر 114 ہے، وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی اور سمائی والا اور بڑا علم والا ہے۔ تو یہ وہی ہے کہ جب شروع میں جب یہ حکم، پہلا حکم منسوخ ہوا، مطلب جو پہلا مسلمانوں پہ حکم جو منسوخ ہوا تھا نا، وہ یہ قبلہ کا ہی تھا، کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا تھا کہ بیت مقدس کی المقدس۔ طرف نہیں منہ کرنا، خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ اچھا جی، اب 112 116 اور 17 ہے یہاں پر، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے، وہ زمین و آسمان کا ابتدا پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، بس وہ وہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ آیت بھی جو ہے نا، یہ کرسچنز کے لیے، نصرانیوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، یعنی کہ ان کو کہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، یا وہ ان کے جو ہے حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ ان باتوں سے پاک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق پر جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اور وہ جب کہتا ہے یقول لہو کن فیکون، جب وہ کہتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ بات بتائیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو وداؤٹ اینی میل ایک پریگننسی ہو جانا، یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہنا ہے کن فیکون، وہ ہو جانا ہے، اور اگر اس بات کو تم ایسے کہتے ہو کہ میری اولاد ہے، تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ چیزوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزوں سے پاک ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا تو اس بات پہ پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پروفٹ تھے، لیکن یہ کرسچنز کے لیے جو ہے نا یہ الرٹنس ہے اس کے اوپر۔ یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نا یہود و نصارہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اس طرح اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اولاد بناتے تھے، یہ ہے۔ تو اس بات سے یہاں پر سخت منع کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کے مالک ہیں، ٹھیک ہے نا، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین آسمان کے مالک ہیں اور ابتدا سے اس کو پیدا کیا ہے۔ سوچو جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا بنانے والا کون ہے، یہ زمین آسمان کہاں سے آ گئے؟ تو جس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے،
اور پھر حضرت مریم جب ہم آگے سورہ مریم پڑھیں گے نا تو اس میں پھر یہ سارا ویسے جو اس سے اگلی ہماری سورہ ال عمران ہے نا، اس میں بھی جو ہے حضرت مریم کا قصہ ہے پورا، کہ کیسے پھر وہ ان کی پیدائش کا حضرت زکریا کے پاس، اور پھر حضرت زکریا ان کی جو تھے وہ کرتے تھے کفالت، اور پھر کس طرح وہ بڑی ہوئیں، کیسے ریز ہوئیں. وہ ال عمران جو بیسیکلی ان کا خاندان ہے نا، وہ ال عمران تھے، تو وہ ان کے اوپر وہ سورہ بھی ہے، اور وہ ساری ڈیٹیل ہمیں جو ہے نا سورہ ال عمران میں ملے گی حضرت مریم کی اور اس طرح. تو وہ ہم سب ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر پڑھیں گے. یہاں پر صرف اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں تو یہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جب کن فیکون کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب آگے 118 میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِينَا آيَاتُهُ. اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے. ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کرتی. اب یہ سیم بات اور وہ جو ہے نا اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا تفسیر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو مجاہد رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ ہے کہ رافع بن ایک تفسیر میں کہتے ہیں کہ رافع بن حریملہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حریملہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، لیکن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات کرسچنز نے کی تھی، اور یہ کہی تھی کہ آپ پہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اور ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے. یہ وہی بات ہے جو یہودیوں نے کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ ان کو لے گئے تھے وہاں کوہ طور کے اوپر، ہم نے وہ پورا قصہ سنایا کہ پھر کس طرح انہوں نے انکار کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تو بے شمار نشانیاں دی ہیں تمہیں، اگر تم ان کو دیکھو. تو ایک نشانیاں تو ان کی کتابوں میں پورا ذکر تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھی، سب بتایا تھا کہ ایسے نبی آئیں گے اور یہ تھا، اور وہ پہچانتے تھے ان کو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک خود ایک معجزہ ہے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک جو پڑھا لکھا بندہ نہیں وہ کیسے اتنی ساری باتیں کر سکتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دنیا کائنات کی نشانیاں دیکھو، وہ تو خود ایک نشانی ہے کہ میری ایگزسٹنس ہے. تو جو وہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو انہی کو سمجھ میں آتی ہے جو وہ ان نشانیوں سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اسی قسم کی بات جو تھی، یہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کے اوپر بہت ان کو وہ تھا کہ آپ کے اوپر معجزہ کیوں نہیں آتا، آپ پہ نشانی کیوں نہیں ہمیں دکھاتے، ہم اللہ سے کلام کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات جیسی انہوں نے کی ہے ایسی بات نہیں کریں. اچھا جی، آگے ہے ان ارسلنا بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈرا دینے والا بنا کے بھیجا ہے جن جہنمیوں کے بارے میں تجھ سے پرسش نہیں ہوگی، یعنی کوسچننگ نہیں ہوگی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کریں، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جو غلط عمل کریں. تو جو اب چوائس ان لوگوں کی ہے، میں نے تو تمہیں بھیجا ہے کہ تم ان کو رائٹ اور رانگ انفارم کر دو. اب اگر ان کے پاس چوائس ہے، اب اگر وہ خود جہنم میں جاتے ہیں یا ایسے عمل کرتے ہیں کہ ان کو اینڈ میں جہنم ملے گی، تو پھر اس کے لیے تم سے کوئی کوسچن نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری تو جو ڈیوٹی ہے وہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی تو ڈیوٹی صرف بتا دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم جیسے اب قرآن پڑھتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں چینج آنا چاہیے. ہر چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کیسے. دیکھیں نا یہ جو کس سے کہاں اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہسٹری ہمیں بتاتے ہیں، اس کا ایک ریزن ہے، ایک قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے. دیکھیں نا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں صرف ایسے لکھ دیتے یہ حکم ہے یہ حکم ہے، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، تو بس ایک حکم ہی بن جاتے نا، اور اس کو اس طرح انسان ابزارب نہیں کرتا. جب ایک چیز کو ایسے ایک ہسٹوریکل پورے اس میں بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایسے تھا، پھر ایسے کیا، یا ان اقوام نے ایسے کیا، ہم ان کی ہسٹریاں پڑھتے ہیں، اتنے سالوں اتنے نبی آئے وہ یہ کرتے رہے تو ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو کتنی مطلب ایک ایگزامپل سے کتنا اچھا انسان کو سمجھ میں آتا ہے نا. تو یہ قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ انسانی سائیکالوجی سمجھتے ہوئے بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو یہ قومیں ایسے کرتی تھی کہ میں تو ان سب میں سے گزرا ہوں، تو ہمارے لیے الرٹنس ہے کہ یہ تم چیزیں نہ کرنا. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس لیے ہمیں یہ ساری سٹوریاں بتاتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں دماغوں میں اچھے سے بیٹھ جائیں کہ ہم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی، ایسی کوئی کوسچننگ نہیں کرنی. دیکھیں نا، اب جیسے کہ بلا وجہ کے سوال مت پوچھو، تو کئی دفعہ ہم ایک ایسی چیز کی مین میخ نکالتے ہیں جس کا کوئی مطلب
اتنا فرق نہیں پڑتا نا، آپ جنت اور جہنم میں جانے کا اتنا فرق نہیں پڑتا، مطلب وہ اتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہے اور اس میں ایسے کیوں ہے اور یہ حکم ایسے کیوں ہے، یہ کیوں ہے تو وہ کچھ چھوٹے چھوٹے جو لیسنز ہیں وہ ہمیں اس میں سے سیکھنے چاہیے کہ دیکھیے ایسے اصحاب کہف ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، وہ 7 تھے 5 تھے 9 تھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کتنے تھے، اس پہ کون سا فزکس کا رول اپلائی ہوا کہ جب وہ وہاں گئے تو اس کے اوپر آپ پوری اپنی انرجی لگا دیں کہ اندر کون سا فزکس کا رول اپلائی ہوا، وہ پورٹل بنا، وہ ٹائم ٹریول کر گئے، وہ فریز ہو گئے، وہ انکیوبیٹر میں چلے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو یہ پڑتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ ان کو سوئوں کو اٹھا دیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھانا ہے کہ تم سب اٹھائے جاؤ گے قیامت میں، میرے سامنے سوال کیا جائے گا، تو یہ لیسن لرن کرو۔ اور پھر یہ بات کیجیے اصحاب کہف 300 سال سوئے رہے، کو کہتا ہے 309 سال سوئے رہے، کو کہتا نہیں 300 تھے تو 200 ہونے چاہیے تھے، یہ بھی اعتراض کرتے تھے یہ یہودی کے، نہیں تمہارے قرآن میں لکھا ہے 300 ہے تو 200 ہونے چاہیے تھا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے لکھا کہ تم نہیں جانتے، صرف میں جانتا ہوں کتنی دیر سوئے رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے 300 سال رہے یا 200 سال یا کتنے، فرق تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلایا اور کیسے اتنے سالوں کے بعد اسی حالت میں اٹھا دیا، کوئی فزیکل ان کے اوپر، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین آنا چاہیے نا، تو اس چیز پہ جو ایمان رکھنے والی چیز ہے اس پہ کریں جس کا اصل فائدہ ہے ہمیں، اپنی نمازوں کو پیوریفائی کریں، اپنے اعمال کو پیوریفائی کریں، نہ کہ ہم بلا وجہ کی بحث مباحثے میں پڑیں، یہ ان سب چیزوں کو بتانے کا مقصد ہے۔ اچھا جی، اب ہم آگے پڑھتے ہیں، یہی یہود و نصارہ کی بات تاکہ ہماری ختم ہو جائے۔ اگلی آیت میں وَلَن تَرْضَىٰ، یہ میں آیت نمبر بھی پڑھ دیتی ہوں، اٹس 120۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تجھ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تو ان کا مذہب کا تابع نہ بن جائے، تو کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر تو نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے بھی ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے ہاں نہ تو تیرا کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ واولئک هم الخاسرون، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ تو بس اس میں یہی ہمیں وہی بات کا حکم ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہود و نصارہ تو جو ہے نا وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑ کے ان کی طرف بڑھ جائیں، ان جیسے ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے مذہب کے تابع نہ بنو، یعنی کہ ان کو اس طرح فالو نہ کرو۔ اب میں ایک ریورٹ کی سٹوری پڑھ رہی تھی، سن رہی تھی، اور وہ ریورٹ جو تھی نا وہ دیکھیں وہ امریکہ میں تھی، اور وہ جو تھی ایک جو تھی، اور اس نے کہا کہ میرے فادر جو تھے یہاں آرمی میں تھے، امریکن آرمی، اور انہوں نے کیونکہ اس نے کہا میں ہائی اسکول میں بہت اچھی تھی تو انہوں نے مجھے ہائر کیا کہ تمہیں ہم نے لینا ہے، کیونکہ وہ بولنے میں بہت اچھی تھی، کہ تم بہت اچھی کرسچن ہو اور تمہیں سوری جو نہیں تھی کرسچن تھی، تو انہوں نے کہا تم بہت اچھی کرسچن ہو اور ہم نے تمہیں جو ہے اس لیے ہائر کرنا ہے کہ تم جو ہو وہ پریچنگ کر سکو مسلمانوں کو۔ اچھا جی، اس نے کہا کہ جی میں پریچنگ کے لیے انہوں نے مجھے ہائر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کو پریچنگ کیوں کرنی، اس نے کہا تم اتنی کرسچن ہو ان کو پریچ کرو، تو ان کو اس نے کہا کہ ان کو کرسچینٹی ہم نے کروانا ہے کہ اس میں چینج ہو، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، مسلمان اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، وہ تو بہت ہی ریئر ہے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑیں، مذہب وغیرہ وہ نہیں چھوڑتے، اور نہ ہی وہ مننے سے ڈرتے ہیں، دو چیزیں ہیں ان کے پاس، کہ ایک تو وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، دوسرا مننے سے نہیں ڈرتے، تو ہم نے یہ انہیں نہیں کرنا، ہم نے ان کو بس صرف ان کی باتوں کو ٹویسٹ کر کے بتانا ہے، ان کے اندر تھوڑا سا ہم نے ان کی عورتیں، انہوں نے کہا دیکھو عورت کا ہولڈ ہوتا ہے گھر کے اوپر، تو ہم نے ان کی عورتوں کو گھروں سے نکالنا ہے کہ وہ گھروں سے نکلیں، اور ہم نے ان کو ٹویسٹ کرنا ہے تاکہ ان کا فیملی بونڈ خراب ہو۔ یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، وہ ریورٹ کی سٹوری یوٹیوب کے اوپر آپ خود سنیں کہ وہ کیا باتیں کر رہی تھی، میں ابھی یہ مارننگ اور ایوننگ والے گروپ میں شیئر کرتی ہوں وہ یوٹیوب میں ریورٹ کی سٹوری، آپ سنیے گا کہ وہ کہتے کہ جی ان کو ہم کہتی، پھر میں نے ان کو بات کرنی تھی تو وہ بڑی وہ تھورو تھی نا، تو اس نے کہا کہ مجھے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کہ میں ان کو کیسے کروں، کہتی کہ پھر کسی نے کوشچن کیا کہ مطلب کیسے آپ ان کو چینج کرتے، کہتی دیکھیں ایسے چینج کرتے کہ جیسے حکم ہے کہ آپ اپنے جو ہے دوپٹہ جو ہے وہ اپنے مطلب جو آپ نے سر کا اپنا وہ ہے وہ آگے اپنے کر لیں بوسم کے اوپر، تو ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں صرف جو آگے بوسم پہ ہی دوپٹہ ہے اور سر پہ نہیں ہے، اس طرح کر کے ہم تھوڑا سا ریورٹ اس کو چیز کو
चेज कर, और औरतों को घर से निकालना है, उनको हमने डालना है कि तुम आदमियों के बराबर हो, तुम घर से निकलो, तुम काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो, ताकि वो फंस जाए और घर का भी करे, ये भी, ये बातें आप उसके मुंह से सुनेंगे ना आपको सही समझ आएंगी कि कैसे फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला इसलिए कहते हैं कि ना तो उनके तुम ताबे बनो, ना उनकी बातों में आओ, और वो करो जो हम तुम्हें कह रहे हैं। तो बहुत लंबी स्टोरी है, आप सुनेंगे उसकी तो फिर आपको सही समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये लोग प्लानिंग कैसे करते हैं हम लोगों के अगेंस्ट। अच्छा जी, तो यही अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें मना किया है कि हमें अपने मजहब पे प्राउड होना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी पे प्राउड होना चाहिए। हमारा मजहब इस्लाम जो है ये सब सर का ताज है, और ये चाहे जाने वाला मजहब है कि इसको हम चाहें, और इसकी ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर आइडेंटिटी, ये जो जितना खूबसूरत मजहब हमारा है। जब इस्लाम नाज़िल आया था ना, तो ये लोग कहते थे ये तो बहुत ही एडवांस मजहब है, बड़ा ही लिबरल है, तो उन्होंने हर चीज की इजाजत दे दी है। क्योंकि आपको पता ना क्रिश्चियंस में क्या थे, नन्स थी और ऐसे थे जो प्रीस्ट वगैरह शादियां नहीं करते। अब हमारे तो सारे किसी को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि दुनिया छोड़ के जाओ, तो कहा है कि इस्लाम में तो है कि दोनों चीजें करो। कहते हैं तो बड़ा ही ओपन मजहब है, इनमें हर चीज की इजाजत दे दिया। अब इन्होंने क्या ये भी कह दिया कि सारी शादियां भी करें, ये भी करें, वो भी करें। और उस जमाने में औरत को देखें आप कैसे समझते थे, औरतों को मतलब बेटियों को मार देते थे, औरत को तो बस कुछ भी नहीं समझते थे। कितने इस्लाम ने हकूक दिए हैं औरतों को उस जमाने में, तो आप देखें ना, इनहेरिटेंस में औरतों को हक दिया अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, कहा कि इनको प्रोटेक्ट करो, इनको ये, तो वो तो बड़ा लिबरल समझते थे उस जमाने में इस्लाम को। तो अब इन्होंने हमारे माइंड चेंज किए हैं, और फिर अब बार बार ये कहते हैं ओप्रेस्ड है, ओप्रेस्ड है, ओप्रेस्ड है। वी आर नॉट ओप्रेस्ड। अच्छा जी, या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन। ए औलाद याकूब, मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की हैं इन्हें याद करो, मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी है। इस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स का कुछ फायदा ना पहुंचा सकेगा, ना किसी शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना इससे कोई शफात नफा देगी, ना इसकी मदद की जाएगी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने सबको पूरा कर दिया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। अर्ज करने लगे मेरी औलाद को, फरमाया मेरा वादा जालिमों से नहीं है। अब ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसके आगे से थोड़ा सा जो वो जोड़ है वो शुरू होगा। पहले बनी इसराइल और उसके साथ ही हजरत इब्राहीम की नेक्स्ट आया आ रही है। ये 3 आयतें हैं, 125 से लेके 100 एंड मैं अगली वाली देखती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी हैं। ओहो, अगली वाली में तो नंबर ही 125 से लेके 127 तक है प्रॉब्ली। अच्छा जी, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि बनी इसराइल को फिर से याद कराए। बहुत दफा जो है ना सूरह बकरा में ये जिक्र है, बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, के ऐ बनी इसराइल याद करो उन नेमतों को जो अल्लाह ने तुम्हें दी है। बार बार है अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, कि तुम्हें मैंने क्या क्या नेमतें दी थी, तुम्हें पूरी जहान पे मैंने फजीलत बना के भेजा था, सबके ऊपर मैंने तुम्हें रूलिंग दी थी, लेकिन फिर तुम्हें जो मैंने ये दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने उसको नहीं निभाया, उन अहकामात की पैरवी नहीं की, अपने नफ्स को फायदा पहुंचाने के लिए तुम अपने नफ्स के पीछे लगे। अब ये हमारे लिए लेसन क्या है, अब हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आखिरी उम्मत हमें दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने क्या, हमारा भी क्या है, हम भी नफ्स के पीछे ना लगे। अब आजकल की तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो नफ्सी के पीछे लगी है, हर चीज को क्या कहते हैं, हमारी नफ्स ही सेटिस्फाई हो जाए। नफ्स की ख्वाहिशात क्या क्या है, नफ्स देखे ना, हम खेल तमाशे, खेल कूद, सब इसमें नफ्स के ऊपर हमें कितनी एडवर्टाइजमेंट है, कपड़े पे कपड़ा ले लो, ज्वेलरी पे ज्वेलरी ले लो, डिजाइनर कपड़ा ले लो, ये ले लो, फिर फलानी चीज देखे ना। औरत के अंदर अल्लाह ताला ने लिखी है ख्वाहिश कपड़ों की, जेवर की, लेकिन उसको इतना उजागर कर दिया, हसीन बनने की भी औरत के अंदर ख्वाहिश है कि वो अच्छी लगे, लेकिन उसको इतना उजागर कर दिया है कि बस जी अब आप ये लगा लो, बोटॉक्स लगा लो, फलाना लगा लो, एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज हेल्थ के लिए कोई नहीं प्रोपेगेंडा करता कि हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करो। प्रोपेगेंडा क्या होता है, हैव द वेरी गुड फिगर, यानी एक फिगर बना दी है कि बस यही सबसे अच्छी फिगर है। तो क्या माइंड में हमारे बच्चों के क्या जा रहा है, एक ऐसी फिगर हो। हमारे अब छोटी छोटी बच्चियां बोटॉक्स और ये सारी क्या फिलर्स लगवाने जा रही हैं, हमारे सबके जहनों में क्या आ रहा है कि जी हम जो है हमारी ऐसी फिगर हो, ऐसी हमारी शक्ल हो, ऐसे हमारे फिलर्स लगे हों, हम बस जो है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएं, और फिर नफ्स में क्या ये खा लें, वो खा लें, यहाँ चले जाएं। मतलब जो भी चीजें हैं नफ्स की जो ख्वाहिशात हैं उनको बस ये कह रहे हैं कि सारे ये जो लोग हैं इसी के पीछे लगते हैं। और जो अंदर हमारी रूह है, इन्होंने कभी रिलीजन को प्रीच किया, अपने रिलीजन को भी अब ये प्रीच नहीं करते।
یہودی تو خیر کہتے ہیں کوئی ہمارے ریلیجن میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور جو کرسچنز ہیں یہ پریچنگ کرتے تھے نا، تو اب ان کے بھی پریچ زیادہ کچھ نہیں کہتے، کہتے ہیں بھائی یہ جو تھوڑے سے کرسچن رہ گئے یہ بھی نہ آنا ختم ہو جائے. کبھی آپ نے سنا ہے پوپ نے کوئی بات کی ہو کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے یا یہ صحیح نہیں ہو رہی ہے، یہ اس طرح کریں یا کچھ اعتراض؟ کچھ نہیں بولتے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا دل ہے وہ کر رہے ہیں. مطلب سیکشولوں میں بھی، اس میں بھی آگے جتنی مرضی انہوں نے کر دی ایڈوانسمنٹ. اب یہ سیم سیکس کا دیکھیں جو ہماری ایجوکیشن کے اوپر آ رہا ہے کہ یہ اس ٹائپ کی چیزیں جو مطلب آزاد کر دیا کہ ہر چیز جو مرضی کرو، لیو ان کر لو، یہ کر لو، مطلب کوئی پابندی نہیں کسی قسم کی، جو نفس میں دل آتا ہے کر لو، جتنے مرضی پارٹنرز رکھ لو، 1 2 3 4، یعنی کہ کہیں کوئی ہے ہی نہیں. بالکل اینیملسٹک نہیں لیول جو ہوتا وہ ان کا ہو چکا ہے. تو ان کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نہیں لگنا جیسے انہوں نے کیا. تو یہ جو کرسچنز اور یہ جوز اور یہودی اور نصرانی کرتے ہیں، ان کے پیچھے تم مت لگنا آپ، کیونکہ یہ جو کسی کے جو ان کی شفاعت کرو گے تو یہ کوئی نفع نہیں ملے گا. تو حضرت پھر انہوں نے پھر ذکر کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل نے سارے امتحان فیل کر لیے نا. اب مثال ہمیں کیا دی جا رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. تو حضرت ابراہیم کو تو جتنی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے دی وہ انہوں نے سب پوری کی. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تھے وہ بنی اسرائیل کو یاد کراتے ہیں کہ دیکھو اپنے دادا کو دیکھو، کہ اپنے ان کو دیکھو، وہ جو تم ہمارے انسسٹر تھے کہ وہ کیسے اللہ کا انہوں نے کہنا مانا. ان کو تم فالو نہیں کرتے کہ انہوں نے ہر چیز پوری کی، جتنی بھی آزمائشیں ان کو آئی. وہ حضرت ابراہیم کا قصہ بھی ہم سارا بتائیں گے، کیسے وہ کس اس میں پیدا ہوئے تھے، پھر نمرود کے آگے وہ گئے اور پھر وہاں سے ٹریول کر کے آگے چلے گئے، پھر حضرت اسحاق کے ساتھ ادھر رہے، پھر حضرت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں گئے. تو یہ سارا پھر بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس طرح تھا. تو یہ ان کو بہرحال اس میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت کہا اور میری اولاد کو، جیسے ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے ساتھ ہی دعا مانگنی چاہیے. دیکھیں نا فوراً انہوں نے کہا میری اولاد کو. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. یعنی کہ حضرت ابراہیم پہلے تھے نا، پھر حضرت اس کے بعد حضرت اسحاق آئے، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب آئے، تو حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا اور وہاں سے پھر بنی اسرائیل بنے اور پھر حضرت موسیٰ کی قوم بنی. تو وہ اس لیے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی دعا کہتے ہیں قبول ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ آئے، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ دعا اس طرح قبول کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حدیث کی جو ہے نا وہ اس میں کہا ہے کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے جو ہے نا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی، خیر شروع میں یہ کر لیا تھا، لیکن اس کی دعا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی قبول کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آئے آخری نبی بن کے. وَإِذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیا اتنی وہ اس پہ پھر کیا انعامات دیے کہ ہم نے بیت اللہ لوگوں کے لیے ثواب اور امن و ایمان کی جگہ بنائی، اور تم مقام ابراہیم علیہ السلام کو قبلہ مقرر کر لو. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پھر ان کو عزت دی حضرت ابراہیم کو، کہ انہوں نے ہر آزمائش پوری کی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے درجات دیتا ہے. آج تک آپ دیکھیں مقام ابراہیم پہ 2 نفل ہم سب پڑھتے ہیں جب جاتے ہیں، اور شروع میں یہ جو مقام ابراہیم تھا نا یہ خانہ کعبہ کے ایسے کہتے ہیں ساتھ جڑا ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ پھر اس کو ہٹایا حجر اسود کے، وہ کہتے ہیں رائٹ سائڈ پہ تھا. پھر وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ جو پتھر ہے نا اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ پھر وہی پتھر انہوں نے سنبھال کے رکھا. بعد میں لوگوں نے اس کو بیسیکلی ہاتھ لگانا شروع کر دیا کہ ان کے پاؤں کے نشان تھے اس پتھروں میں، تو اب تو وہ پاؤں کے نشان کہیں ہے ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی وہ دیکھیں نا پھر وہی بات ہے کہ ہم نے بس وہاں پر نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان جیسا بنائے. تو اب پھر وہ بعد میں وہاں سے اٹھا کے حضرت عمر کے زمانے میں اس کو ہٹا دیا تھا اور دوسری جگہ پہ کر دیا تھا، تھوڑا سا ہٹا کے خانہ کعبہ کے. لیکن یہ بات دیکھنے کی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی بلندیاں دیتا ہے کہ آج تک دیکھیں وہاں ہم جاتے ہیں اور پھر مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں اور پھر وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور کعبہ بھی ہمارا انہوں نے تعمیر کیا، اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پر خانہ کعبہ جو ہے وہ بنا اور ان کے نام سے آگے چلا. اور وہ خلیل اللہ کا ان کو تو لقب ملا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہیں.
تو اچھا جی، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتَ الطَّائِفِينَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کے طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے وعدہ کیا، انہیں کہا کہ تم یہاں طواف کرنے والے جو بھی آئیں ان لوگوں کا ٹیک کیئر کرنا اور جو بھی رکوع سجدہ کرے اس جگہ کو صاف رکھنا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی جب ہم جائیں وہاں پر تو کوئی گند نہیں پھیلانا، اس جگہ کو صاف رکھنے کا ثواب ہے، کسی مسجد میں جائیں اس کو صاف رکھنے کا ثواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ہمارے مسجد میں کوئی ایک ایسے لگا رہی تھی ویکیوم اور برش، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہیں یہ، کہ ان کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجد یہ صاف کر رہی ہیں، اور ہم لوگ کیا آئے ہیں نماز پڑھے ہیں چلے گئے ہیں، تو مطلب یہ اصل تو یہ ثواب کما رہی ہیں۔ جب اور ایون مسجد میں بھی دیکھیں نا، جب رمضان میں بھی جاتے ہیں اس کا ٹیک کیئر کرنا، ہیلپ آؤٹ کرنا، والنٹیئرنگ کرنا، کتنے ثواب کا کام ہے۔ اچھا جی، آگے یہ ہمیں یہاں سے لیسن اخذ کر کے نا وہ چیزیں کوشش کرنی چاہیے ایکوائر کرنے کی۔ کبھی کبھی مسجد مطلب جائیں تو کوئی پوچھ لیں کہ والنٹیئرنگ کی ہے یہاں پر آپشنز، کیا ہم بھی کر سکتے ہیں، کدھر ہم کبھی صفائی کے آ سکتے ہیں، کیا ہم بھی کبھی ویکیوم لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے انتظامیہ سے تو خود ہی آپ آگے بڑھیں گے نا اچھا کام کرنے کے لیے۔ تو سوچیں کتنا ثواب ملے گا۔ اپنے گھر میں تو ہم ویکیوم لگاتے ہیں، لیکن اگر ہم مسجد میں لگائیں گے ہمیں کتنا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی تو آج تک وہ امن کا شہر ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہاں پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو پھلوں کی روزیاں دوں گا، یعنی کہ وہ آپ دیکھیں نا ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، اور کیسی وہاں پر نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کس قسم کے کھانے اور چیزیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ صرف میں ایمان والوں کو دوں گا بلکہ کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بھی میں کسی چیز سے روکوں گا نہیں، کافروں کو بھی میں نے روزی روٹی تو ہر چیز دنیا میں دینی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دل بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ روکنا تو میں نے ان کا بھی کچھ نہیں ہے، کافروں کا بھی، اور بلکہ اس میں سے ان کو بھی میں فائدہ دے دوں گا۔ اب فائدہ ہو ہی جاتا ہے نا کافروں کا۔ اب ہم یہاں سے ٹکٹ لے کے جاتے ہیں سعودی عرب، تو اس ٹکٹ کا فائدہ تو ان کو ہی ہوتا ہے، ان کی ایئر لائنس کو کئی دفعہ ہوتا ہے، اس طرح بھی ہو جاتا ہے نا۔ اور پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، استغفر اللہ، اور پہنچنے کی جگہ بری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا میں تو ان کو میں فائدہ دے دوں گا، لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور آگے ہے جی، ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بڑی اچھی دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزاری میں رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ضرور لکھ کے رکھیں اپنے پاس، کوشش کریں یاد بھی ہو جائے، وہ بہت بہترین دعا ہے یہ۔ تو وہ جیسے کعبہ بناتے جاتے تھے اور پھر ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے جاتے تھے، اٹھاتے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جاتے تھے۔ دیکھیں اب اس سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کریں تو پھر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس نیک کام کو قبول فرما لے۔ چلیں جی، دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ، لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.